احباب ذی وقار، اس بار کی بھی نشست ہوٹل جیبس میں ہی رکھی گئی، اسی جیبس میں جو کبھی شہر کی شان کہلاتا تھا۔ گئے وقتوں کو یاد کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو جایا جائے۔ اس بار کی نشست اس لیے بھی اہم تھی کہ معروف افسانہ نگار محترم امین بیانی اٹلانٹا امریکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس محفل کے دولہا انہیں ہی ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس تکنیکی خرابی کے باعث نہ تو کسی کی تقریر صحیح سے ریکارڈ ہوئی اور نہ افسانچے۔ لیکن کیا کیا جائے، الیکٹرانک اشیاء کب دھوکہ دے جائے کون جانتا ہے۔ انشاءاللہ انہیں بعد کی ویڈیو میں ٹرانسکرائب کر دوں گا۔ فی الحال محترم طلعت قریشی کا ابتدائیہ سنتے ہیں۔ جب ہم افسانچے کی بات کرتے ہیں تو افسانچے کی شروعات ہوتی ہے مختصر افسانہ سے۔ افسانچہ تو ایک آج کی ایک اصطلاح ہے۔ مختصر افسانہ کی ایجاد کی تھی سعادت حسن منٹو نے۔ کم سے کم سطروں میں مکمل بات کہنے کا فن سعادت حسن منٹو نے متعارف کرایا، اور اس فن کی جو معراج اس نے اور جو اس کے جو رموز جو طے کر دیے، بہت سے لوگوں کے لیے آج بھی اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ مشکل نہیں، میں کہہ رہا ہوں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ایک اس کا افسانہ جو مختصر تھا ان کا میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ان کا افسانہ کا عنوان ہے دعوت عمل، جس میں وہ کہتے ہیں 2 لائن کا: آگ لگی تو سارا محلہ جل گیا، صرف ایک دکان بچ گئی، جس کی پیشانی پر یہ بورڈ آویزاں تھا: یہاں عمارت سازی کا جملہ سامان ملتا ہے۔ اس کا ایک اور افسانہ سعادت حسن منٹو کا، یہ ٹرینڈ سیٹر ہے مختصر افسانہ نگاری کے، جس کا عنوان ہے خبردار۔ وہ لکھتے ہیں: بلوائی مالک مکان کو بڑی مشکلوں سے گھسیٹ کر باہر لے آئے، کپڑے جھاڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بلوائیوں سے کہنے لگا: تم مجھے مار ڈالو لیکن خبردار جو میرے روپے پیسے کو ہاتھ لگایا۔ تو اس سے بہتر افسانچے کی مثالیں نہیں مل سکتی۔ شکریہ۔ عنوان ہے دستخط شدہ۔ چند روز قبل میرے ایک واقف پروفیسر صاحب سے سر راہ ملاقات ہوئی۔ بڑے اتفاق سے ملے، کہنے لگے: آپ کی نئی تصنیف کب آ رہی ہے؟ میں نے کہا: آپ کی دعا سے بہت جلد۔ بہت خوب، تو پھر اس بار بھی آپ کی طرف سے دستخط شدہ ایک کتاب ہمیں بھی ملنی چاہیے، ہمیشہ کی طرح۔ جی صاحب ضرور، میں نے بھی وعدہ کر لیا۔ پچھلے اتوار کی بات ہے، میں ریگل کے پرانی کتابوں کے بازار گیا۔ وہاں ایک فٹ پاتھ پر دوسری کتابوں کے ساتھ مجھے اپنی بھی ایک تصنیف دکھائی دی۔ میں نے جھٹ کو اٹھا لی، سرور پلٹا۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا: ادب نواز کتاب دوست پروفیسر صاحب کے لیے بصد خلوص، اور نیچے اور اب سنتے ہیں مختلف شہروں سے بھیجے گئے افسانچے۔ محترم محمد عثمان ذوالفقار کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سوالیہ نشان۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، نعمان دکھی لہجے میں بولا۔
اس نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ احمد حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ جب تک وہ زندہ تھے کوئی ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ نعمان افسوس زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھنا اب ہر طرف ان کا تذکرہ ہوگا، اخبارات و رسائل ان کے بارے میں طرح طرح کے مضامین تراشیں گے۔ ذہن میں سوالیہ نشان ابھر آیا کہ ہم مردہ پرست بن گئے ہیں جو کسی زندہ کی خدمات سراہتے نہیں ہیں۔ آہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آہ۔ افسانچے کی آبیاری کے لیے دنیائے افسانچہ کا حلقہ وسیع کریں۔ اپنے احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اور اب ہم سنتے ہیں سمرینہ علی کا افسانچہ، عنوان ہے کٹ پتلی۔ ڈھم 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 ڈھول کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا، سڑک کنارے بھیڑ لگی تھی۔ میں بھی اسی جانب چل پڑا۔ بھیڑ کے درمیان ڈھولچی ڈھول پیٹ رہا تھا اور ایک عورت ناچ رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ پاؤں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ ڈھولچی جوش و خروش سے ڈھول پیٹ رہا تھا اور وہ ناچی جا رہی تھی۔ مدہوش، ہوش و حواس سے بیگانہ، اپنی ارد گرد سے بے خبر، اسے نہ تو اپنے گرد و پیش کی خبر تھی اور نہ اکٹھے ہو رہی بھیڑ کی، نہ ہی اپنے وجود میں گڑی بھوکی نگاہوں کی۔ ڈھول کی تھاپ رکی تو وہ بھی تھم گئی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ ڈھولچی کے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تم بہت خوبصورت رقص کرتی ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، رقص رقص کون کر رہا ہے؟ کیا میں؟ جاؤ صاحب، کیا تم نے کبھی کٹ پتلی دیکھی ہے؟ اپنے مالک کی رضا سے حرکت کرنے والی میں کٹ پتلی ہوں، بھوک کے ڈور سے بندھی کٹ پتلی۔ کرن صدیقی کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے مہنگائی۔ کمشنر صاحب آج بازاروں کے دورے پر نکلے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ خرید و فروخت کی صورتحال کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ تیسرا بازار تھا جہاں اس وقت وہ آئے ہوئے تھے۔ ایک اسٹال پر انہیں ایک جانی پہچانی صورت نظر آ گئی۔ کمشنر صاحب اس کی طرف بڑھ گئے۔ تم انور ہی ہو نا؟ ہاں، میں انور ہوں۔ تم یہاں کہاں؟ اسکول کے بعد تمہارا کوئی اتا پتا ہی نہیں رہا۔ میں نے میٹرک کے بعد ہی گھر کے حالات کے سبب اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ اب گزارا کرنا مشکل ہے، سو اسکول کے بعد یہاں اسٹال لگا لیتا ہوں۔
स्कूल से ज्यादा आमदनी हो जाती है। यूं जिंदगी की गाड़ी चल रही है। अनवर ने एक तरह मुस्कुराहट से जवाब दिया, हाँ यार, महंगाई तो वाकई बहुत है। कमिश्नर साहब ने ये कहते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। उन्हें सुबह का मंजर याद आ गया जब बीवी के कहने पे उन्होंने इसको शॉपिंग के लिए 2 लाख की रकम दी थी, लेकिन वो उसे कम लगी थी और इस बात पर दोनों में झड़प भी हो गई थी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि बरवक्त आपको नए अफसानचे की खबर मिल सके। एक हल्का फुल्का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बरसबील तस्करा। इसे तहरीर किया है हिना खुरासानी रिजवी ने। कायदे आजम नहीं, कायदे आजम होता है, और ये किस्म किस्म भी नहीं, किस्म किस्म। उफ, ये किस तरह से उर्दू लिख रहे हो तुम? फरिया ने साजिद की उर्दू की कॉपी पर नजर डालते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ फुप्पो? साजिद ने फूफी से पूछा। तुम्हारा तो शीन काफ ही दुरुस्त नहीं है। इतनी गलतियां करोगे तो टीचर इम्तिहान में अच्छे खासे नंबर काट लेंगी। फरिया ने समझाते हुए कहा। साजिद हैरत से बोला, नंबर कैसे काट सकती हैं? फिर मुस्कुराकर कहने लगा, आपको पता है फुप्पो, हमारी उर्दू की टीचर से जब कोई उनका नाम पूछता है तो वो क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? फरिया ने दिलचस्पी से पूछा। साजिद हंसते हुए बोला, कुदसिया कासिम।